الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم۔ حضرت سیدنا آدم صفیہ اللہ علیہ تحیت و ثنا جب آپ زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے کپڑا بنانے کا کام کیا اور پھر آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہوئے۔ سب سے پہلے سونے چاندی سے آپ نے ہی دینار اور درہم بنائے۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش اختیار فرمائے ہیں۔ حضرت تفسیر عزیزی میں کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام آپ نے کپڑا بننے کا کام کیا، کھیتی باڑی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے لکڑی کا کام کیا، بڑے ہی پیشہ، اس لیے آپ نے کشتی بنائی۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام درزی کری، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بھی کھیتی باڑی فرماتے تھے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر آپ درختوں کے پتوں سے آپ پنکھے بناتے اور زنبیلیں بناتے تھے، یہ بنا کر بیچ کر اپنا گزارا فرماتے تھے، حالانکہ اتنی بڑی بادشاہی تھی۔ تو غرض کہ ربی کائنات اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جب 300 سال گزرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم نوازی ہوئی کہ آپ کو وہ کلمات القاء فرمائے گئے، واحد فرمائی گئی، تو آپ نے ان سے اللہ کی بارگاہ میں مہارت طلب کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو التواب الرحیم کہ اللہ تعالیٰ وحدہ الشریک نے فتاب علیہ آپ پر اپنی رحمت سے ایسا رجوع فرمایا کہ پیارے آدم آپ کی میں نے توبہ قبول کی۔ اب حضرت آدم صفی اللہ علیہ تحیت و ثنا جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، کیا خشکی اور سمندر کے جانوروں، اے خشکی کے جانوروں، ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ کی بات سنو، ان کے مطیع ہو۔ تو سارے جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، تو جن جن جانوروں پر آپ کا ہاتھ لگا وہ خانگی جانور کہلائے، مثلا گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اور جن پر آپ کا ہاتھ نہ لگا وہ جنگلی کہلائے۔ تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بعد پھر آپ نے جو جنت سے چیزیں لائے تھے ان کو آپ نے بونا شروع کیا، جو بیج لائے تھے وہ بھی لگائے۔ کھجور کی میل لے کر آئے تھے تو وہ شیطان نے چوری کر لی۔ ربی کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ پیارے آدم یہ شیطان نے اس کو اٹھایا ہے، تو آپ نے شیطان سے طلب فرمایا۔ وہ کہنے لگا کہ اس شرط پہ دیتا ہوں کہ اس انگور کی جو بیل ہے اس کو ایک دن آپ پانی دیں گے اور ایک پانی میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لا دیں۔ جب وہ لے کر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو جب لگا کر آپ نے پھر اس میں آپ نے وضو فرمایا، وضو کا پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 جانور سور اور
خنزیر اور لمڑی، ان کو ذبح کر کے اس نے ان کا خون لا کر اس کا پانی دیا انگور میں۔ جو انگور میں افادیت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے، اور جو انگور سے شراب بنتی ہے اور شراب سے جو فتنہ فساد جو خرابی پیش آتی ہے وہ شیطان کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جب پہلے انسان شراب پیتا ہے نا تو وہ لمڑی جیسا ہوتا ہے، پھر اس کا مزاج شیر جیسا بن جاتا ہے، پھر بالآخر جب عروج تک پہنچتی ہے وہ اس کا نشہ یا شراب کی جو مستی ہے، پھر وہ سور کی طرح بن جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں جاتا میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہوا۔ تو اس لیے وہ شراب میں اس کی تاثیر ہے جو اس نے پانی دیا تھا، کیونکہ پانی کی تاثیر بہت ہوتی ہے۔ آپ ایک پودا لگائیں نا، آپ اس پودے کے پانی آپ اس کو دودھ دیتے رہیں پانی کی جگہ پہ، اور دوسرا جو پودا ہے آپ اس کو پانی لگاتے رہیں، تو جب وہ پھل دیں گے تو آپ کو ذائقے کا خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذائقے میں کتنا فرق ہے یا اس میں کیا تاثیر ہے۔ یہ تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ ایک بھینس ہے، اس کو آپ گھر میں چارہ ڈالتے رہیں، ایک وہ بھینس ہے جو باہر سے چرتی ہے، یعنی کہ اناج وغیرہ کھاتی ہے، تو یقیناً بات ہے کہ جو اس کا دودھ ہے اس کا فرق بڑا ہوگا، غذا کا بڑا فرق ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ تو غرض ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی جب آپ کو منظور ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخر وقت آیا نا، تو حضرت آدم صفی اللہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جنتی میوہ جات کھانے کو دل چاہتا ہے، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے نا، کیونکہ آسمانوں پر بیت المعمور ہے، رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کی بارگاہ مرض کی مولا کریم، زمین میں تیرا کوئی گھر جس کا میں طواف کروں، جس کو سامنے رکھ میں تیری یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ شریف ہے وہاں پہ فرشتوں نے آبدار موتیوں سے اللہ کا گھر بنایا۔ وہ ایسا صاف اور شفاف تھا کہ اگر انسان اندر کھڑا ہوتا تو باہر سے دکھائی دیتا، باہر کھڑا ہوتا تو اندر سے دکھائی دیتا۔ سب سے پہلا خانہ کعبہ شریف جو بیت اللہ ہے یہ فرشتوں نے بنایا۔ تو اللہ حضرت کے اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دن گزرتے گئے، آپ کے زوجہ محترمہ کو اور جو خالق کائنات کی طرف سے جو زمین پر اترے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مثال طور پر حضرت آدم علیہ السلام آپ کا جو چہرہ مبارک کا رنگت تھا بدن کا وہ بدل گیا۔ حضرت اماں حوا کو اس گندم کے دانے کھانے کی پاواش میں ان کو حیض و نفاس کی تکلیف اور وضع حمل وغیرہ یہ اور نقصان میراث کے وراثت میں ان کو یعنی کہ کم حصہ ملتا ہے، اور عورت کی کم عقل کی کمی کی وجہ یہ وہ اس طرح ساری چیزیں اللہ تعالیٰ طرف سے حضرت اماں حوا کو ملی۔ آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی محنت مشقت جو ہے وہ کرنا پڑا۔ شیطان جو تھا اس لائن کو اللہ نے لعنت کرتا ہو گل میں ڈال دیا، جو سانپ تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے پاؤں غائب کر دیے، اب وہ پیٹ کے بل چلتا ہے۔ جو مور تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں جو تھے وہ بدسورت بنا دیے، کہ اوپر سے بڑا خوبصورت ہے، جب پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو اللہ حضرت کا اس طریقے رب کائنات اللہ ذو الجلال وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم تھا، تو حضرت اماں حوا وہ حاملہ ہوئی۔ تو جو ایک وقت کا بیٹا اور بیٹی ہوتے تو دوسرا جب حمل ہوتا ہے اس میں بیٹی اور بیٹے ہوتے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کیا جاتا۔ ایک وقت کا بیٹا دوسرے وقت کی بیٹی، اس طریقے سے ایک وقت کی بیٹی دوسرے وقت کے بیٹے کے ساتھ بیاہ جاتا، کیونکہ اس وقت کوئی اور تو نسل انسانی تھی نہیں، تو اس طریقے سے یہ جائز تھا ان کی شریعت مطہرہ میں۔ اور پہلی شریعتوں میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ میں یہ منع فرمایا گیا۔ دو سگی بہنیں جب بیاہ کے وقت نکاح میں آ جاتی تھی اب منع ہے، تو چونکہ اس وقت کوئی اور نسل انسانی تھی نہیں، اسی لیے نسل انسانی اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس طریقے سے
وہ ایک وقت کے بہن بھائی دوسرے وقت کے بہن بھائی سے اس کا نکاح جائز تھا، دونوں سگوں کا نہیں، جو سگے پھر بھی یعنی کہ جو ایک وقت کے وہ پھر بھی قرابت ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہی تو حابیل اور قبیل کا معاملہ پیش آیا تھا کہ ایک وقت میں حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسرے وقت میں قبیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم ربی کے تحت ان دونوں کا یعنی کہ تبادلہ تھا۔ جو قبیل تھا اس کے ساتھ بہن ہونے والی پیدا وہ خوش خلق تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ کہنے لگا کہ حابیل جو رنگ کا سیاہ ہے اس کی بہن بھی سیاہ ہے، لہٰذا میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرتا اور نہ اس کو اپنی بہن دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پھر ہوا وہ آپ کو علم ہے کہ ان کو قربانی کا حکم دیا گیا، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قبیل کی قربانی قبول نہیں، جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا جی، اور اپنی بہن کو لے کر وہ نکل گیا۔ تو اس لحاظ سے جو قتل و غارت نسل انسانی میں شروع ہوئی، جتنے بھی قیامت تک قتل ہوں گے ان سبھی کا عذاب وہ قبیل پر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس طریقہ کو پہلے ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے قتل کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوگی۔ تو ربی کائنات اللہ ذوالجلال والشریف کے پیارے عالم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میرا جنت کے میوے کھانے کو دل چاہتا ہے، جاؤ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اور جاؤ جنت کے میوے لے کر آؤ۔ جب ان کے بیٹے باہر نکلے نا تو ان کو آگے سے فرشتوں کی جماعت ملی، تو انہوں نے کہا کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے جنت کے میوے کھانے کا ان کو خواہش ظاہر ہوئی ہے، انہوں نے کہا آؤ ہم تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت کے میوے دیتے ہیں۔ جب فرشتے آئے تو حضرت بی بی حوا علیہ السلام آپ فرشتوں سے خوف محسوس کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو، اللہ کے پیغام رساں آ گئے ہیں۔ تو پھر ملا کر حضرت آدم علیہ السلام آپ کی وفات ہوگی، آپ کی روح قبض کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے جنتی بیری کے پتے لائے تھے، پانی لائے تھے، ان سے غسل دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی حلے سے کفن دیا، کفن پہنا کر ان کو فرشتے نے پھر اٹھایا اور ان کو یہاں پہ لائے جہاں پہ آج مینا میں وہ قربانی کی جاتی ہے۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرمائی، باقی فرشتوں نے جماعت میں 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد خیف میں مسجد خیف کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا، جو نا بغلی قبر کھودی گئی اور اس میں آپ کو دفن کر کے اوپر سے قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنا دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو بیٹوں کو فرمایا کہ تمہارے بابا کو جس طرح ہم نے کیا ہے تم نے اس طرح آئندہ اپنی اولاد کو جو تمہارا مرے اس کو اس طریقے سے دفن کرنا ہوگا اور اس طریقے سے اس کو غسل وغیرہ دینا ہوگا جی۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہی ان کو اٹھا کر پھر یہاں پہ مکہ مکرمہ میں لائے اور ان کے مینار کے میدان میں لے جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ساری عمر کنویں کا پانی نہیں پیا، آپ نے بارش کا پانی پیا بس، اور اس طرح زندگی کا گزارا ہوتا رہا۔ تو ربی کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ الشریک نے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات وحدہ الشریک ایسا تواب ہے کہ وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمت کے بل بوتے پر اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھو ایک بوڑھا جب توبہ کرتا ہے نا، ہم جیسی عمر والے کوئی گناہ کریں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں وہ توبہ کو فرمائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن جب ایک جوان توبہ کرتا ہے نا تو قربان جائیں جوان کے توبہ کی یہ فضیلت ہے، جب جوان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وعدہ الشریک 40 دن تک اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، تمام قبرستان والوں کو بخش دیتا ہے جی۔ تو اور اللہ تعالیٰ وحدہ الشریک اتنا کرم فرماتا ہے کہ ایک ایک دن پر اس کو ایک 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے جی۔ ہزاروں شہداء جو ہے ان کا ثواب ایک جو توبہ کرنے والا جوان آدمی ہے اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا، اور توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے۔ ویسے بھی آقا کریم علیہ السلام آپ کے حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا تمہارے پاس کسی کے پاس کوئی سواری ہو، وہ سفر میں جا رہا ہو، اس کا سامان بھی موجود ہو،
تو جا کر سواری گم ہو جائے، وہ تلاش کرتے 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 تھک جائے، آخر میں ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ جائے، اور جب وہ یوں ہی اس کی آنکھ کھلے تو اس کی سواری بما سامان کے اس کے پاس کھڑی ہو تو وہ آدمی کتنا خوش ہوگا۔ فرمایا تمہارے توبہ، کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بڑا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ جو نصوحہ ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، بہت مقام ہوتا ہے، بہت مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع سے مولا کریم اپنی ذات کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ سنت کو چھوڑنا کب کفر ہے، سنت کو کب چھوڑنا کفر ہے؟ یاد رکھیے، سنت کو جب استخفاف، خفیف ہلکا سمجھتے ہوئے، اس کی تحقیر کرتے ہوئے کہ سنت کی کوئی ضرورت نہیں، سنت کو چھوڑنا کفر ہے۔ جس طرح آج کل کئی لوگ کر دیتے ہیں کہ صرف فرض پڑے، سنت کی کوئی پرواہ نہیں، سنتے ہے ہی نہیں، وہ حق ہے، یعنی سنتوں کا حق نہ سمجھنا اور اس کو چھوڑنا یہ کفر ہے۔ جیسے فتح عالمگیری اور دیگر فقہ کتب میں یہ موجود ہے۔ اسی لیے سنت کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے، خصوصاً سنتے کے موقع ان کو نہ پڑھنے سے عتاب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ۔